عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک، شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک صحابہ رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے، یعنی 10 بجے تک. 5 بجے اگر سورج غروب ہو تو پہلی تہائی کب ہو جائے گی؟ 10 بجے تک، دوسری پھر 2 بجے تک، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اول وقت جوہینا قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نماز عشاء اس وقت ادا کر جب رات پوری وادی کے پیٹ کو بھر دے، یعنی جب پوری وادی پہ اندھیرا چھا جائے. آخری وقت اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. اب صحیح مسلم کی روایت میں، اس روایت میں جس میں حدیث کا نمبر 1419 ہے، نصف اللیل الاوسط آتا ہے، اور دوسری میں الی نصف اللیل آتا ہے. عشاء کو کبھی جلدی پڑھنا اور کبھی مؤخر کر کے پڑھنا. محمد ابن عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سورج ڈھل جانے پر پڑھتے تھے. کب پڑھتے تھے ظہر؟ سورج ڈھل جانے پر. اور عصر اس وقت ادا کرتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا، یعنی اس میں چمک اور تپش باقی ہوتی تھی. اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا. اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے، اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے. عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب کم ہوتے تو ذرا انتظار کر لیتے. عشاء میں تاخیر پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو دیر سے پڑھا کرتے تھے. سنن نسائی کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے کا حکم دیتا کہ دیر سے پڑھ لیں. انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ نصف رات تک تاخیر فرمائی، پھر اسے ادا کیا اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے ہو نماز ہی میں رہے ہو، یعنی اتنا اجر ملا ہے تمہیں. لیکن ایک مرتبہ پڑھائی، بار بار ایسا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں پر یہ مشکل ہے. جو کام پر جاتے ہیں انہیں صبح اٹھنا ہوتا ہے، پھر نیند نہیں پوری ہوتی. ابو موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے کسی دوسرے علاقے سے، وادی بطحان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، یہ مدینہ سے باہر تھے. چنانچہ ہر رات عشاء کی نماز کے لیے ان میں سے چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے. ایک دن میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس دن اپنے کسی کام میں مصروف تھے، اور آپ نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ آدھی رات ہو گئی. آخر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی. اپنی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے لیے فرمایا جو موجود تھے ذرا ٹھہرو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا. یا فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی. معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کون سی فرمائی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس لوٹ آئے، کیونکہ اس میں ان صحابہ کی خصوصیت تھی. نماز کو نصف رات سے آگے نہیں لے جانا، مؤخر نہیں کرنا. اگر عشاء کی نماز وقت سے لیٹ ہو جائے تو یہ حرام ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عشاء کی نماز یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز لیٹ کرے. پس اگر وہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا ہے تو اس کی وہ نماز باطل اور غیر مقبول ہے، اگر بغیر کسی وجہ کے لیٹ کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس نماز کو 1000 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز عشاء کو اس کے آخری وقت تک لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے، تو اس کو 1/3 سے نصف رات تک لیٹ کیا جاتا ہے. یہ عشاء کی نماز کا افضل وقت ہے. اس کو نصف سے لیٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہے. بس بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تہجد کے وقت عشاء کے فرض بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو فجر تک وقت ہے. فجر تک نہیں ہے، کب تک ہے؟ آدھی رات تک. عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانعت. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے
اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. شفق غائب ہونے کی جو بات ہے، شفق احمر یا شفق ابیض؟ اسود کو ہی دیکھیں گے کہ جب ڈیلے ہو جائے، یعنی وہ وقت جب شروع ہوتا ہے جب ہر چیز سیاہ ہو جاتی ہے، آتما ڈارکنیس آ گئی، کچھ بھی شفق کا باقی نہیں رہا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، روشنی جا کے نہیں دیتی، اندھیرا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز ہے. تو اب اس میں مجبوری ہے، کچھ جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ روشنی رہتی ہے، اور آگے نارتھ کی طرف چلے جائیں تو وہ تو پھر ایکسیپشنل صورت ہے. ادروائز جو حکم ہے عام طور پر جیسے سعودی عرب کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر تو اندھیرے کا ہی وہ کیا جائے گا.